خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 36، باب نمبر 22۔ پھر وہی نظر۔ میں اسی باقاعدگی سے مولوی علیم کی مسجد میں دن کی 2 نمازیں پڑھنے جا رہا تھا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ کوئٹہ سے کراچی کے لیے سپہر 4 بجے تک قریب بولان میل نامی ایک گاڑی روزانہ نکلتی ہے، جس کا کوئٹہ سے نکلنے کے بعد تیسرا اسٹیشن مچھ نامی شہر پڑتا ہے۔ شہر کیا ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جس کی وجہ شہرت یہاں انگریز سرکار کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی جیل ہے، جو مچھ جیل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں جزائر انڈیمان کے کالا پانی جیل کی جو شہرت تھی، وہی اس مچھ جیل کی بھی تھی۔ اس قصبے کے درمیانی طبقے کے لوگ صبح کراچی سے آتی ہوئی اسی بولان میل کی پہلی گاڑی سے کوئٹہ آتے جاتے تھے، جو صبح 8 بجے کے قریب کراچی سے مچھ پہنچتی تھی۔ اس دن صدیقی صاحب کے کوئی دوست، جو ان دنوں مچھ ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر تعینات تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ صدیقی صاحب کی دعوت پر کوئٹہ آئے ہوئے تھے۔ شام کی گاڑی سے واپس مچھ جا رہے تھے۔ بیوی بچوں نے شاید کوئٹہ کے بازاروں سے سبھی چیزوں کا ایک آدھ نمونہ ضرور خریدا تھا، تبھی ان کے ساتھ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ٹرین چھوٹنے کا وقت تھا، لہٰذا صدیقی صاحب ادھر ادھر سے کلیوں کو بلوا کر جلدی جلدی ان کا سامان گاڑی کی بوگیوں میں رکھوا رہے تھے، تبھی ان کے ساتھ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ٹرین چھوٹنے کا وقت تھا، لہٰذا صدیقی صاحب ادھر ادھر سے کلیوں کو بلوا کر جلدی جلدی ان کا سامان گاڑی کی بوگی میں رکھوا رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا تو میں بھی مدد کے لیے چلا آیا۔ غفورے کو ایک طرف ہٹا کر میں نے اس سے اور ایک دوسرے بوڑھے کلی سے سوٹ کیس لے لیے اور گاڑی کی طرف پلٹا۔ نظر اٹھائی تو عبداللہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ عبداللہ مجھے یوں کلیوں کے لباس میں سوٹ کیسوں اور بکسوں کے بوجھ تلے لدا پھدا دیکھ کر چند لمحے کے لیے کنگ سا کھڑا رہ گیا۔ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا، کیوں عبداللہ میاں، کلی چاہیے تو بولو، لیکن مزدوری؟ اچانک جیسے میری زبان پر کسی نے کوئی جلتا ہوا کوئلہ رکھ چھوڑا ہو۔ عبداللہ کے بالکل پیچھے کچھ فاصلے پر کالے برقعے میں ملبوس وہ کھڑی تھی۔ ہاں وہ وہی تھی۔ میں اس کی ان قاتل نگاہوں کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ پھر پتہ چلا کہ اس کے پیچھے حیا اور ایک بوڑھی سی خاتون بھی تھی، جو سفید شٹر کاک برقعے میں ملبوس تھی۔ شاید وہ ایمان کی اماں ہی تھی، اور یہ سب لوگ عبداللہ کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ تبھی مجھے پہلی نظر میں دکھائی نہیں دیے۔ میرے دونوں ہاتھوں سے سوٹ کیس گرتے گرتے بچے۔ میں نے سامان نیچے رکھا۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا، لیکن میں اپنے حواس میں تھا ہی کہاں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ میں نے جتنی مرتبہ بھی ایمان کو اپنے روبرو پایا تھا، میں اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ مجھے اس کے بعد ہمیشہ خود پر بے حد غصہ آتا تھا، اور میں حسرت سے سوچتا تھا کہ جتنی گھڑیاں بھی وہ میرے سامنے موجود رہی تھی، میں نے ایک پل بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ کیوں میری نظر ایک رتی بھر پل کے لیے بھی ادھر ادھر ہوئی؟ کیوں اس وقت میں کسی اور بات میں الجھا رہا؟ کچھ ایسی ہی کیفیت اس وقت بھی میری ہو رہی تھی۔ جانے عبداللہ نے کیا کہا، جانے میں نے اسے کیا جواب دیا۔ غفورے اور دوسرے کلیوں نے دیکھا کہ میں اپنے کسی جاننے والے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ خود ہی میرے آس پاس بکھرا صدیقی صاحب کے مہمانوں کا سامان اٹھا کر چل دیے۔ حیا یک تک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے بزرگ خاتون کو بھی میرے بارے میں کچھ بتایا۔ ایمان حسب معمول سر جھکائے کھڑی تھی، پر میں نے محسوس کیا کہ جس پل اس کی بے خبری میں پہلی بار یہاں پلیٹ فارم پر مجھ سے نظر چار ہوئی تھی،
تب سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے عبداللہ کے ہاتھ سے ٹکٹ لے لیے تاکہ ان کے ڈبے تک رہنمائی کر سکوں۔ سامان لینے کی کوشش کی لیکن عبداللہ نے سامان کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ ان کا ڈبہ بس 2 بوگیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ عبداللہ عورتوں کو اندر بٹھا کر خود باہر میرے پاس آ گیا۔ کچھ دیر تک ہم خاموش کھڑے رہے، شاید ہم دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کریں۔ دفعتاً عبداللہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی بھیگی پلکیں محسوس کرتے ہی میں نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور اسے کندھے پر تھپکی دی۔ کبھی کبھی واقعی لفظ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں دوسرا سہارا آنکھیں ہوتی ہیں جو ہمارے جذبات دوسروں تک منتقل کر سکتی ہیں۔ پر اگر اس لمحے آنکھیں بھی چھلک رہی ہوں تو پھر ہمارے پاس ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں جو کبھی ہاتھ پکڑ کر، کبھی کمر سہلا کر، کبھی تھپکی دے کر اور کبھی دوسرے کو گلے لگا کر اسے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے حال میں شریک ہیں۔ میں بھی اس وقت عبداللہ تک بس یہی ہاتھوں کی بولی ہی پہنچا سکا۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ حیا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، جنہیں اس نے فوراً برقعے کا پلو گرا کر چھپا لیا۔ حیا اور ایمان کھڑکی کے قریب ہی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے جاتے جاتے بتایا کہ وہ لوگ بھی مچ ہی جا رہے ہیں، جہاں مولوی صاحب کی بہن رہتی تھی، شاید کسی تقریب کے سلسلے میں۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری ایمان سے ان 2-3 ٹوٹی پھوٹی ملاقاتوں کے علاوہ آج تک کبھی سامنا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے کوئٹہ سے باہر جانے کی خبر سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سارا شہر ہی ہمیشہ کے لیے سنسان ہونے والا ہے۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ ٹرین مجھ سے میرا دل، میرا سب کچھ چھین کر لے جانے والی ہے۔ ایک دم سے ہی جانے کتنی بے چینیاں میرے رگوں پہ میں تیرنے سی لگی تھی۔ ٹرین دوبارہ وسل دے چکی تھی۔ عبداللہ نے مجھے گلے لگایا اور پلٹ کر ٹرین میں چڑھنے کے لیے بوگی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظر بے اختیار ڈبے میں بیٹھی ایمان کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے یہ ٹرین، یہ پلیٹ فارم، یہ آس پاس کے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے لوگ، یہ شور، یہ زمین، یہ آسمان، سب میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ صرف ایمان اور اس کی 2 آنکھیں اس کائنات میں باقی رہ گئیں۔ لیکن میری بدحواسی کی صرف اتنی ہی وجہ نہیں تھی۔ ایمان میری ہی طرف دیکھ رہی تھی، جی ہاں، میری طرف۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے مجھ پر کوئی دوسری نظر ڈالی تھی، دوسری نظر، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ جیسے ہی میری اس سے نظر ملی، ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک چمک سی لہرائی، اور پھر اس نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب میری سانسیں تھم جانی چاہیے، مزید زندگی بیکار ہے۔ مجھے اپنے نصیب پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا اس لمحے آیا تھا۔ ٹرین نے ہلکا سا جھٹکا لیا، ٹی ٹی نے تیسری اور آخری سیٹی بجائی، گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ عبداللہ بھی آ کر دوسری جانب اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ غیر اختیاری طور پر میرا ہاتھ عبداللہ کو الوداع کہنے کے لیے اوپر اٹھ گیا۔ عبداللہ نے بھی ہاتھ ہلایا۔ میں اضطراری طور پر ٹرین کے ساتھ چلنے لگا، جیسے کوئی بچہ اپنے کسی عزیز الجان کھلونے کو کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ دے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی چل پڑتا ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی میرے قدموں کی بھی۔ جانے مجھے کس چیز کی آس تھی، کون سی تمنا تھی میرے دل کو اس وقت چیر رہی تھی، کاٹ رہی تھی۔ میری نظریں مستقل اندر بیٹھی، سر جھکائی، کانپتی ہوئی ایمان پر تھی۔
پلیٹ فارم کا آخری کنارہ قریب آتا جا رہا تھا۔ جانے میرے قدم راستے میں پڑی چیزوں اور سامانوں سے کتنی ٹھوکریں کھا چکے تھے، لیکن تب بھی میں لڑکھڑاتے ہوئے زخمی قدموں سے ٹرین کی رفتار کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ شاید غفورے نے کچھ چلا کر کہا تھا، شاید کچھ کلی میری طرف بڑھے بھی تھے تاکہ مجھے روک سکے، تاکہ میں پلیٹ فارم کے سرے سے گر کر ٹرین کے نیچے ہی نہ آ جاؤں، پر مجھے اس لمحے ہوش ہی کہاں تھا۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس پر ایمان میری نظروں سے اوجھل ہوئی تو پھر شاید میں اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ پاؤں گا۔ میں نظریں اندر ڈبے میں گاڑے ہی آگے بڑھتا رہا، اور پھر جیسے قدرت کو میری حال پر رحم آ ہی گیا۔ میری بے چارگی، میری لاچاری نے عرش پر جتنے ماتھے ٹیکے تھے، شاید آسمان پر وہ سارے سجدے قبول ہو گئے تھے۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور باہر مجھ پر نظر ڈالی۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی ایک نظر میں جانے کتنے سوال، کتنی التجائیں اور کتنی بے بسی تھی۔ دوسرے لمحے ہی ٹرین تیزی سے پلیٹ فارم سے نکل چکی تھی۔ مجھے جانے کس کے بازوؤں نے تھام لیا۔ میں اپنے سد بد کھو چکا تھا۔ بس ٹرین کے تیز پہیوں کی گڑگڑاہٹ میری سماعتوں کو چیر رہی تھی۔ آنسوؤں سے میرا چہرہ دھل رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا دور جاتی ٹرین کو دیکھتا رہا۔ میرے آس پاس میرے ساتھی کلی، غفورہ، صدیقی صاحب اور جانے کون کون مجھے تسلی دینے کے لیے تھپک رہا تھا، سہلا رہا تھا، اپنے ساتھ کھینچ رہا تھا، گلے لگا رہا تھا، لیکن مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ دنیا میرے لیے فنا ہو چکی تھی۔ جانے ایمان کی نظر میں کیا تھا، وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ شاید یہی کہ میں یہ پاگل پن اور دیوانگی چھوڑ دوں۔ کہیں نہ کہیں تو میرے سینے کی یہ آگ اور میرے سینے سے اٹھتا یہ دھواں اس کا اجلا دامن بھی تو میلا کر رہا تھا۔ ہاں، شاید یہی بات تھی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں یہ بے بسی کیسی تھی؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس پٹری پر چلتا جاؤں، وہاں تک جہاں وہ ٹرین ایمان کو لے کر گئی تھی، اسے جا کر اس انجانے قصبے میں سے کہیں ڈھونڈ نکالوں اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر میں اس نازنین سے پوچھوں کہ اس کی آنکھوں میں وہ کیا سوال تھا۔ وہ ایک بار پوچھ کر تو دیکھتی، میں اپنے روح کا آخری دھاگا کھینچ کر بھی اس کے سوال کا جواب ڈھونڈ ہی لاتا۔ شام ڈھل چکی تھی اور اسٹیشن دھیرے دھیرے ویران ہوتا جا رہا تھا۔ میں پلیٹ فارم کے کونے میں جلائے جانے والے لکڑی کے بھٹوں اور دیگر بیکار اشیاء کے جلتے الاؤ کے گرد بیٹھا ہوا تھا۔ آگ میں لکڑی کے تختے چٹخ رہے تھے۔ غفورے نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بابو، تیرے اندر تو بڑی آگ ہے، سبھی کچھ اندر رکھے گا تو اندر ہی اندر جھلس جائے گا۔ ارے غفورہ تو سمجھتا تھا کہ آج تک عشق صرف اسی نے کیا ہے، آج پتا چلا کہ اپنے کو تو عشق کے آئین کا بھی نہیں پتا۔ کہاں سے لایا ہے اتنا لاوا؟ ایک جھلک نے ہی سارا اسٹیشن جلا کر راکھ کر دیا۔ ایسے نہ کر بابو، ہم غریبوں پر کچھ رحم کھا، بتا دے تو کون ہے، کیوں ہم گناہ گاروں سے اور گناہ کروا رہا ہے؟ تو کسی سلطنت کا شہزادہ ہے، ان مزدوروں میں کیا کر رہا ہے؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔